نن ختم د قرآن دے دٹو کے دوران فیکٹریاں بند رہیں، ملیں بند رہیں، کارخانے بند رہے، دفتر جزوی یا کلی طور پر بند رہے، مدرسہ کل بھی کھلا تھا، آج بھی کھلا ہے، قیامت تک کھلا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کہیں گے جب سب کچھ بند رہا تو پھر مدرسہ کیوں کھلا رہا؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت نے اعلان کیا لاک ڈاؤن کے دوران جان بچانے والی ادویات کی دکانیں کھلی رہیں گی، تھا یا نہیں تھا؟ انسانی غذا فراہم کرنے والے ہوٹل اور سٹور کھلے رہیں گے، تھا یا نہیں تھا؟ انہوں نے اعلان کیا جان بچانے والی ادویات کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ رب نے اعلان کیا، فیصلہ کیا، ایمان بچانے والے ادارے بھی کھلے رہیں گے۔ ادھر دیکھیں، انہوں نے فیصلہ کیا انسانی غذا فراہم کرنے والے مراکز کھلے رہیں گے۔ رب نے فیصلہ کیا ایمانی، روحانی، قرآنی، علمی غذا فراہم کرنے والے مدارس بھی کھلے رہیں گے۔ چنانچہ مدرسہ کھلا رہا، اور الحمدللہ اس کرونا کی وبا کے باوجود ان مدارس نے قوم کو ایک سال میں، یہ جو سال گزرا ہے ابھی، ایک سال میں قرآن کے 1,07,000 حافظ مہیا کیے ہیں۔ الحمدللہ جن بچیوں نے یہاں قرآن مجید پڑھا، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، اور بچیاں دراسات دینیہ یا دینی تعلیم کو حاصل کر رہی ہیں، میں ان بچیوں کو ان کے والدین کو، ان کے خاندانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ دولت نصیب فرمائی۔ میرے دوستو، کسی سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ میرے بیٹے اور بیٹی کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے، بیٹا مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سنا دے، باپ پیچھے کھڑے ہو کر سن لے، اس سے بڑھ کر کسی کے لیے اعزاز نہیں ہو سکتا۔ علماء اس کو ظرف مظروف سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں، آپ بتائیں، یہ گلاس ادھر دیں، اس گلاس میں اگر پانی ہوگا اس کی قیمت اور ہوگی، اس گلاس میں شربت آ جائے گا قیمت، اس گلاس میں دودھ آ جائے گا قیمت اور زیادہ ہو جائے گی، اس گلاس میں شہد آ جائے گا قیمت اور زیادہ ہو جائے گی، اس گلاس کے اندر دیسی گھی آ جائے گا قیمت۔ کسی برتن میں جتنی قیمتی چیز آتی چلی جاتی ہے، اس میری چادر میں اور رومال میں کنکر ہوں گے، اس کی قیمت اور ہوگی، اس میں مٹھائی آ جائے گی، اس کی قیمت اور ہو جائے گی، اس کے اندر چاندی کے ٹکڑے آ جائیں گے، قیمت اور ہو جائے گی، اس میں سونے کے ڈلے آ جائیں گے، قیمت اور ہو جائے گی۔ برتن میں جتنی چیز قیمتی چلی آتی ہے، صندوق میں جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے، وہ برتن، وہ صندوق اتنا قیمتی بن جاتا ہے۔ ان بچوں کے سینوں کو اللہ نے برتن بنایا ہے اپنی لاریب کتاب کے لیے۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں، ان سینوں سے بڑھ کر بھی کوئی قیمتی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ان سینوں کو اللہ نے ظرف بنایا ہے اور برتن بنایا ہے اپنی لاریب کتاب کے لیے۔ میرے دوستو، آباد ہیں وہ سینے جن میں اللہ کا قرآن ہو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ میرے آقا نے فرمایا جس سینے میں قرآن محفوظ نہ ہو وہ سینہ ویران ہے، جس گھر میں قرآن نہ ہو وہ گھر ویران ہے، جس عدالت میں قرآن نہ ہو وہ عدالت ویران ہے، جس ایوان میں قرآن نہ ہو وہ ایوان ویران ہے، اور جس بازار میں قرآن نہ ہو وہ بازار ویران ہے۔ آبادیاں اور رونقیں آتی ہیں قرآن سے۔ قرآن گھر میں آئے گا، گھر آباد ہوگا، سینے میں آئے گا، سینہ آباد ہوگا، بازار میں آئے گا، بازار آباد ہوگا، عدالت میں آئے گا، عدالت آباد ہوگی، اور ملک میں آئے گا، وہ ملک آباد ہوگا۔ ساری عزتیں، عظمتیں اللہ نے اس قرآن کے ساتھ رکھی ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ بچے یا بڑے جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن آیا ہے، جن کی زبانوں نے اللہ کے قرآن کو پڑھا ہے، وہ خوش قسمت ہیں۔ اللہ رب العزت یہ دولت ہم سب کے بچوں اور بچیوں کو عطا فرمائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو بچہ قرآن یاد کر جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ۔ حافظ کا کیا معنی ہے؟ حافظ کا معنی ہے حفاظت کرنے والا، جیسے سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حافظ۔ جو حفاظت کرنے والا ہوتا ہے
اس کو کہتے ہیں حافظ. جس کی حفاظت کی جا رہی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں محفوظ. صدر صاحب کا گارڈ حافظ ہے, صدر صاحب محفوظ ہیں. وزیر صاحب کا گارڈ حافظ ہے, وزیر صاحب محفوظ ہے. اب دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. حافظون حافظ کی جمع ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. میرا رب کہتا ہے قرآن ہم نے نازل کیا ہے, اصل میں تو حافظ ہم ہی ہیں. یا اللہ تیری مخلوق میں سے چھوٹے چھوٹے بچے, تیری محبوب کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے جن کی پسلیوں میں قرآن محفوظ ہو جائے انہیں بھی تو حافظ کہا جاتا ہے. میرا رب کہتا ہے اصل میں تو حافظ میں ہوں, لیکن جن سینوں میں قرآن محفوظ ہو جائے وہ سینے مجھے اتنے محبوب ہیں کہ میں پیار سے اپنے نام پر ان کا نام بھی حافظ رکھ دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ نام اللہ نے اپنے نام پر رکھا ہے. حافظ کون ہے؟ بولو اللہ. اب ان بچوں کو جو حافظ کہا جاتا ہے اللہ کہتا ہے یہ میرے ہیں, یہ میرے محبوب ہیں, ان کے سینے میں میری کتاب محفوظ ہے, میں اپنے نام پر ان کا نام بھی حافظ رکھ دیتا ہوں. یہ اعزاز انہیں میرے رب نے دیا ہے. اور ہم کتنے ہلکے انداز میں لیتے ہیں. او حافظ ادھر بیٹھ جاؤ, حافظ ادھر چلے جاؤ, ادھر بریگیڈیئر صاحب آ رہے ہیں, جنرل صاحب آ رہے ہیں, ادھر وزیر صاحب آ رہے ہیں, چیئرمین صاحب آ رہے ہیں. ہم کتنے ہلکے انداز, حالانکہ وہ اعزاز انہیں کسی شخصیت نے دیا ہے یا کسی ادارے نے دیا ہے. یہ اعزاز انہیں میرے رب نے دیا ہے. وہ اعزاز ریٹائرمنٹ پر ختم ہو جائے گا. ریٹائرمنٹ کے بعد دوسرے دن اسی دفتر میں جائے کوئی چپڑاسی بھی نہیں پوچھے گا. وہ اعزاز ریٹائرمنٹ پر ختم ہو جائے گا یا موت پر ختم ہو جائے گا. یہ اعزاز ادھر دیکھو بھائی, ادھر آپ کو آخر میں وقت دیں گے 5 منٹ ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ لیں. یہ اعزاز انہیں میرے رب نے دیا ہے. وہ اعزاز موت پر ختم ہو جائے گا. یہ اعزاز قبر میں ساتھ جائے گا, میدان حشر میں ساتھ جائے گا. اللہ تعالیٰ میدان حشر میں حافظ قرآن سے فرمائیں. ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, بعد میں انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کا موقع ملے گا, سب کی زیارت کریں گے. علماء فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی بات سننا ایسے جیسے آپ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے. حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے آپ ادھر ادھر دیکھتے, ادھر متوجہ. میں عرض کر رہا ہوں یہ اعزاز قبر میں ساتھ جائے گا, حشر میں ساتھ جائے گا. اللہ رب العزت میدان حشر میں آپ سے قرآن سے فرمائیں گے پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. وہ پڑھنا شروع کرے گا اور اللہ اس کے کتنے درجے بلند کرے گا. دنیا میں کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب آپ کی تنخواہ کا سکیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ہماری تنخواہ کسی سکیل میں نہیں آتی, اور آپ کے علاقے میں تو بالکل ہی نہیں آتی. ہاں, ہماری تنخواہ کسی سکیل میں نہیں آتی, یا کوئی سکیل ہماری تنخواہ میں. ہم تو وظیفے پر چل رہے ہیں. ایمان پر خاتمہ ہو گیا نا تو گریڈ اور سکیل تو میرا رب میدان حشر میں دے گا. دنیا میں ہاں وہ کسی بادشاہ نے اعلان کیا نا جو میرے ہاتھی کو رلا دے میں اسے انعام دوں گا. بڑے بڑے لوگ آئے, دردناک قصے سنائے, ہاتھی ٹس سے مس نہیں ہوا. ہاں, ایک مولوی صاحب کہیں دور باجوڑ کے پیچھے کہیں سے آئے اور ہاتھی کے کان میں کوئی مختصر سی بات کی, اور ہاتھی کی آنکھیں برسات کی جھڑی کی طرح برسنے لگ گئی. ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. بادشاہ نے انعام تو دیا, لیکن مولوی صاحب سے پوچھا آپ نے ہاتھی کو کیا دردناک کہانی سنائی تھی کہ ہاتھی کا دل بھی بسیج گیا؟ کہنے لگے میں نے کان میں اس کو اپنی تنخواہ بتائی تھی. تنخواہ سن کر ہاتھی کا دل بھی بسیج گیا تو ہڈا پھر بھی نہیں بسیجتا. ہاں, تنخواہ سن کر ہاتھی کا. میں عرض کر رہا ہوں دنیا میں تو ہماری تنخواہ کسی سکیل میں اور مولوی صاحب اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص ہونا, تو اخلاص سے دکان پہ مٹھائی بیچ نا, ہاں کپڑا کے تھان لوگوں کو مفت دیا کر, ہاں ساری چیزیں مفت دیا کر. اخلاص سے مولوی میں آ گیا. ہاں, میں عرض کر رہا ہوں دنیا میں تو یہ حال ہے ادھر, لیکن آخرت میں اللہ رب العزت فرمائیں گے آپ نے قرآن سے پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا. وہ پڑھنا شروع کرے گا للعالمین. ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ بلند جتنا زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے. پڑھتا جا جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا. 6,500 سے زائد آتے تم پڑھ دے تیرے اتنے گریڈ میں بلند کر دوں گا. جسٹ کا کوئی بات نہیں گریڈ تک پہنچتا ہے, پھر ریورس گیئر لگ جاتا ہے اور نئے بالوں کے حوالے ہو جاتا ہے. وہاں پر مائیں گے پڑھتا جا جنت کے درجوں پر چڑھتا. یہ کسی اور کے لیے کہا جائے گا
ڈاکٹر صاحب ڈگریاں گنتے جاؤ جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، ٹرانسپورٹر صاحب گاڑیوں کے ماڈل گنتے جاؤ جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، سوسائٹیوں کے مالک جائز ناجائز جتنے پلاٹ قبضے کیے ہیں گنتے جاؤ جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ۔ سنیں کبھی کسی اور کے لیے کہا جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ اولاد جو یہاں مدرسے میں پڑھ رہی ہے، جن بچوں کے سینوں میں اللہ کا قرآن آیا ہے، بچوں کے سینوں میں اللہ کا قرآن آیا ہے، یہ دنیا میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ ڈاکٹر کی کمائی ہو سکتا ہے آپ کو دنیا میں بھی نہ ملے، انجینئر کی کمائی آپ کو دنیا میں بھی نہ ملے، تاجر کی کمائی ہو سکتا ہے آپ کو دنیا، اس کی کمائی آپ کو قبر میں بھی ملے گی، میدان حشر میں بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اس لیے آپ نیت کرو کہ اپنی اولادوں کو، ماشاءاللہ آپ کے علاقے تو ویسے زرخیز ہیں اور دین سے محبت اور دین کے علم کو حاصل کرنے والے ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں آپ جتنے بیٹھے ہو چھوٹے بڑے، سارے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے کوئی بیٹا پوتا بھانجا بھتیجا جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوگا انشاءاللہ اس کو قرآن کا حافظ بنا کر آخرت کا ضمانتی بنائیں گے انشاءاللہ۔ کس کی نیت ہے؟ آپ مجھے کرو پھر ہم غور سے لینا، آپ کو پیدا کی بات ماشاءاللہ سب کی نیت ہے۔ جن کے ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے بھی کر، جن کی بھی شادی نہیں ہوئی، جن کی ابھی ہے وہ نیت کرو۔ پشاور میں ایک مولوی صاحب کہنے لگے میں نے وراثت کے موضوع پر تقریر کی کہ بہن اور بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیا کرو، اور حدیث شریف میں آتا ہے جو وارث کو وراثت سے محروم کرے گا اللہ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دے گا۔ بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیا کرو۔ ان لوگوں کو ترغیب دی اور پھر ہاتھ کھڑے کروائے، کون آئندہ بیٹیوں کو اور بہنوں کو وراثت میں حصہ دے گا؟ چار پٹھانوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ میں خوش ہو گیا یہ تو دیں گے، ان کو تو مسئلہ سمجھ گیا ہے۔ دوسرا بولا صاحب اس کا بیٹی ہے ہی کوئی نہیں، اس نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، اس کا بیٹی ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے اس نے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ تو جن کی ابھی ہے وہ نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنے بیٹا پوتا بھانجا بھتیجا انشاءاللہ اس کو قرآن کا حافظ بنا کر آخرت کے ضمانتی بنائیں گے۔